اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہمان خدا کا روپ ہوتا ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہمان خدا کا روپ ہوتا ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ کفریہ جملہ ہے بھائی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ مہمان جو ہے وہ خدا کی رحمت ہے، اور لیکن یہ جملہ کہنا خدا کا روپ ہے، یہ تو کفریانہ بات ہے بالکل۔ اس سے بچے، اور بڑے گناہوں میں ہیں، انجانے میں کر رہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اب یہ سوال کرنے کے بعد اگر یہ جملہ اختیار کیا تو یہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے ایسے لوگوں کا۔ سوال ہے، عورتوں کا سوشل میڈیا پر اپنے سامان بیچنے کا لائیو ویڈیو جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، عورتوں کا سوشل میڈیا پہ اپنا سامان بیچنے کو ویڈیو چلانا جائز ہے؟ بالکل میرے نزدیک تو ٹھیک ہے نہیں، ویسے تو اجازت ہے، اگر وہ پردے کے احکام پورے کر رہی ہے اور چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام جسم اس کا ڈھکا ہوا ہے تو وہ بالکل اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہائی فائی ہے، پیچھے سے آوازیں بدل دیتے ہیں، تصویریں بدل دیتے ہیں، چہرہ کسی کا کسی ننگی تصویر پہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح سے اپنی ماں بہنوں کو قطعی اجازت نہ دیں، یا بیویوں کو، کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں۔ اپنے جو جینٹس ہیں وہ یوز کریں نا اپنا آپ کو۔ اب وہ عورت کے ذریعے آپ ویڈیو بنوا رہے تو کوئی نہ کوئی دل میں معاملہ تو ہے کہ کوئی اٹریکشن عورت میں لوگ دیکھ کے پھر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور عورت کی کمائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا، ایسی کمائی کو۔ عورت کے کام کرنے کو منع نہیں کیا، عورت کی نمائش کر کے اگر کوئی کمائی کرتا ہے تو وہ نبی نے حرام بتایا، تو اس لیے بالکل میرے نزدیک تو بچنا چاہیے۔ سوال ہے، میت کو نہلانے والوں کو یا چھونے والوں کو غسل کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، جو میت کو نہلاتے ہیں یا اپنے پیاروں کو چھو لیتے ہیں تو کیا انہیں غسل کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں بھائی، میت کا جسم تو پاک ہوتا ہے بالکل، اور جس نے غسل دلایا اگر وہ پانی اس کے اوپر زیادہ لگ گیا اور وہ ہو گیا تو اس حصے کو دھو لے، اس کپڑوں کو دھو لے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غسل واجب آ گیا ہو۔ یہ بیکار کی معاشرے میں اڑی ہوئی ہے بات، کئی بار آ چکا شاید یہ سوال۔ شوہر کا مال بیوی اپنے ماں باپ پر اپنے شوہر کی بنا اجازت خرچ کر سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی شوہر کا مال بنا اجازت اپنے ماں باپ پہ خرچ کر سکتی ہے؟ بھائی اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے، اپنی بیوی کو کھلی چھوٹ ہے، آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ برابر یہ مانتا ہے کہ یہ مالکن ہے اس سارے گھر کی اور اسے پورا حق ہے خرچ کرنے کا، اور وہ اس بات سے ناراض بھی نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کنجوس ہے اور وہ حساب کتاب رکھتا ہے اور وہ آپ سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو پھر آپ کو بنا اس کی اجازت مال خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو سچویشن کے اوپر معاملہ ہوگا کہ اگر وہ کھلے دل کا انسان ہے اور اوروں پہ بھی خرچ کرتا ہے اور اس نے آپ کو چھوٹ دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اسے پتہ لگے گا تو اور خوش ہوگا، کیونکہ سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کر کے، کھلا کے پلا کے خرچ کر کے، لیکن جو کنجوس آدمی ہوتا ہے اس کا دل بھیجتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام ساتھیوں کو سالوں سے بات کہتا ہوں کہ کبھی کھایا کرو کسی کے گھر تو یہ دیکھ لیا کرو یہ سخی ہے یا کنجوس ہے، کیونکہ سخی آدمی آپ کو کھلائے گا بھی، دعائیں بھی دے گا کہ اللہ نے میرے پاس مہمان بھیجا، اس کی مہربانی ہے میرے پاس آیا، یہ اللہ کی رحمت ہے مہمان۔ اور جو کنجوس ہوگا وہ ایک تو کھلائے گا نہیں، ہلکا پھلکا کچھ کھلائے گا تو یہ مصیبت اس کے اوپر پڑی رہے گی کہ کیوں آ گیا ہوگا، بددعا لگ دے گا کہ آگے آئے ہی نہ، آتا ہو بھی ہو تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس لیے بچیں ایسے ہوئے گھر کھانے سے، سخیوں کے گھر کھایا کرو جو آپ کو کھلا کے خوش ہوں۔ سوال یہ ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ یہ کیا سوال ہوا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ آگے اس کے پہلوؤں پہ وار کرتا ہے، اس وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بہت معصوم سا جسم ہوتا ہے، بہت ملائم اور ہارڈ ہاتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر یا دائی یا نرس جو اسے کھینچتی ہیں باہر، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے، ماں کو تو ہوتی ہے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بچے کو بھی کھینچنے میں، آپ کسی بھی چیز کو کھینچو تو آپ کو اندازہ ہوگا نا، آپ بلی کا بچہ ہی کہیں پھنس جائے اسے کھینچو تو دیکھو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، ٹانگ پھنسی ہوئی ہو تو درد ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بے زبان ہے بیچارہ، تو وہ روئے گا ہی۔ ویسے نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی، حضور کی حدیث اس بارے میں یہ ہے۔
نماز میں ایک سجدہ کیا ایک سجدہ رہ گیا اور نماز میں ہی یاد آ گیا وہ، تو سجدہ شروع کرنا پڑے گا یا نماز دہرانی پڑے گی؟ ان کا سوال یہ ہے سجدہ کیا ایک اور ایک رہ گیا، نماز میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو کریں یا نماز دہرائیں؟ سجدہ سہو کر لیں، اسی سے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، لڑائی میں بھائی نے بھائی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں بتانا، تو اب یہ ٹھیک ہے کہنا اگر اس نے ایسا کہا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو بھائی کا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ہاں بھائی، آج کل تو گھر گھر کی کہانی ہے اصل میں۔ ان کا سوال یہ ہے بھائیوں میں لڑائی ہوئی، بھائی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میرے جنازے میں نہ آنا، میری شکل نہ دیکھنا، اس طرح کہہ دیتے ہیں غصے میں لوگ۔ لیکن یہ تو ایک دینی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو آپسی رنجش کی لڑائی ہے، تو اس میں اس قسم کا یا اس قول کا کوئی مول نہیں ہے۔ تو ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے زندگی میں اس معاملے کو دلوں سے صاف کر دیں اور من مٹاؤ دور کر لیں، اور رشتہ داروں کو چاہیے بہن بھائیوں کو کہ وہ مل کے ان کی اس کشیدگی کو دور کر دیں۔ اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ دور بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ معاملہ کلیئر نہیں بھی ہوتا تب بھی جائے، کیونکہ یہ معاملہ کوئی دینی معاملہ تھوڑی تھا کہ کوئی کسی کافر کو یوں کہہ دیا ہوگا بھائی، یا جیسے اللہ نے منع کیا تھا کہ منافق کی قبر پہ کھڑے نہ ہونا۔ تو یہ تو عام سا معاملہ ہے کہ جھگڑے میں غصے میں بھائی نے کہہ دیا، کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنا بھائی کو، بالکل جنازے میں بھی شریک ہو، شکل بھی دیکھے اور سب کچھ اسی طرح سے کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے۔ مکان بناتے ہوئے لوگ بنیاد میں چاندی ڈال دیتے ہیں تاکہ برکت رہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں چاندی ڈالتے ہیں برکت کے لیے بنیاد میں مکان بناتے ہوئے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں، اسراف میں آئے گا، گناہ ہے میرے نزدیک، تو بدعت ہے۔ اب آپ اندازہ کرو نا، اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے علاقوں میں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ انگلینڈ اور امریکہ میں جو بلڈنگیں بنتی ہیں وہاں تو کوئی چاندی نہیں ڈالتا، اور ہمارے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ یہاں ہندو ہوں مسلمان ہوں، ان ٹوٹکوں میں پھنسے ہوئے ہیں سب، اور روز آتے ہیں میرے پاس اس طرح کے کیس، کبھی کوئی کچھ پوچھے گا، کبھی کوئی کچھ پوچھے گا، کسی کے یہاں خون آ گیا، کسی کے یہاں جو ہے وہ کسی نے کلیجی ڈال دی، کسی نے گوشت ڈال دیا، کسی کے یہاں خوشبو آ گئی، کسی کے یہاں بدبو آ گئی۔ بھئی یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی تو سارے لوگ رہتے ہیں اور وہ ترقی بھی کرتے ہیں، اس طرح کے ٹوٹکے تو کوئی نہیں اپناتا۔ کسی غیر مسلم کے جنازے میں جانا شمشان گھاٹ تک کے اور اس کی تیریوں میں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی غیر مسلم کے جنازے میں جانا شمشان گھاٹ پہ اور تیروی میں جانا ٹھیک ہے؟ بھائی آپ ایمان کا تقاضا تو ہے کہ آپ کو ان کے گھر تک ہو کے اور واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ آپ متفق نہیں ہو سکتے ان کی اس کارناموں سے جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو جانا آنا ہمارا بھی رہتا ہے، مگر آپ ان کے گھر تک جاؤ، کیونکہ تعلق تو خراب نہیں کرنا، اور اس کے بعد کوئی معذرت چالو، کوئی بہانہ کر لو۔ جو تیروی کا ان کا پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس گیدرنگ میں جانے میں۔ آپ تھوڑی بہت دیر کو شکل دکھا کے آ جاؤ، کیونکہ آپ نے اگر بالکل ہی ان سے کنارہ کر لیا تو آپ دعوت کسے دو گے پھر؟ اس لیے اپنی تھوڑی سی وہ بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کھڑے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، اور ایک یہودی کا جنازہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا بھی کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ ہے تو انسان ہی ہے۔ تو عزت انسان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسان میں کھڑے ہوئے، تو احترام انسان میں اگر آپ تیروی میں شریک ہو گئے تو ایک تو آپ کا ان سے میل جول بنا رہے گا، جس سے آپ آگے اپنے کریکٹر سے یا قرآن کے ذریعے دعوت کا آپ کا راستہ کھلا رہے گا۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کے جو ہے مسلکی اختلافات ہیں بہت زیادہ، کچھ لوگوں سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا جن سے اس کا اختلاف ہے ان لوگوں کو کہنے کا یہ حق ہے کہ بھائی اس آدمی کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائی جائے اور یہ آدمی جو ہے مرتد ہو گیا تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مطلب مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے کیا کسی کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے؟ بھائی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آ رہے تھے، بیچ میں ایک انہیں آدمی ملا، اس نے انہیں دیکھ کے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اڑا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے بلا لیا کہ اسامہ تو نے یہ کیا کیا؟ کہ حضور اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا۔ کہ اسامہ کیا تجھے دلوں کا حال بھی معلوم ہے؟ اور پھر دیت دلوائی ان سے۔ تو اس لیے کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا۔ اگر مسئلہ کی اختلافات ہیں بھی، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو آخرت میں ہونا ہے،
اگر وہ غلط ہوگا تو اپنے آپ بھگتے گا. یہاں تو کم سے کم اس کے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اس کی جنازے کی نماز میں کوئی نہ گیا ہے, جنازہ نہ پڑھا, تو اس کے بچوں پہ کیا بیتے گی. ہاں اگر وہ اللہ کو معاذ اللہ گالی دیتا ہو یا کفر یا کلمہ بکتا ہو یا مشرک ہو گیا ہو اور دماغ اس کا حاضر ہو, اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا پھر تو اس سے اللہ ہی نے قلم اٹھا لیا. اور اگر اس کا دماغ حاضر ہے اور وہ اس طرح سے مرتد ہو گیا تو پھر تو آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کیا نہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا مرتد ہو گئے. اس نے کہا تو نہیں نا اپنا آپ کہ میں مرتد ہو گیا, تو پھر تو وہ دلوں کا حال نہیں جانتے, پھر وہ گناہ گار ہوں گے اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی. وہی تو میں نے, کہہ رہے ہیں کہ ارے میں نے وہی تو سنایا آپ کو حضرت اسامہ کا واقعہ. اچھا کیا میت سب کو دیکھتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میت سب کو دیکھ, سب کا تو نہیں پتہ, لیکن ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر والے پلٹتے ہیں تو آواز دیتا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی مجھے چھوڑ کے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے میت اس وقت, لیکن سب کو دیکھنا یہ تو غیب کی بات ہے بالکل. مسجد میں مانگنے والوں کو کیا دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو مسجدوں میں سوال کرتے ہیں لوگ, کیا انہیں دینا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. میں وضاحت کر دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, بلکہ یہ کہا کہ جو مسجدوں میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں ان کے لیے تم بد دعا کیا کرو کہ اللہ کرے ان کا کام نہ ہو. ہمارے ہاں تو رواج بن گیا نا, یہ مدرسے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, مسجد کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, فلاں بیمار, فلاں یتیم, فلاں بیوہ عورتیں بیٹھی مسجدوں میں. اگر کوئی آواز نہیں لگاتا, کوئی نہیں مانگتا اور وہ باہر آ کے کھڑا ہو جائے تو بالکل آپ تو ضرورت میں. لیکن مسجد میں جس نے, ایک منٹ بھائی, جس نے مسجد میں آواز لگا دی, اپنی ضرورت ظاہر کر دی, اسے تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ جس نے کسی نے 1 درہم بھی اسے دے دیا تو 70 درہم اس کے کفارے کا ادا کرے باہر آ گئے, کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور آپ جو چیز حرام ہے اسے پروموٹ کر رہے ہیں. بھیک مانگنا حرام ہے, حالانکہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ اگر گھڑ سوار پہ بھی آیا ہے سائل تو آپ اسے دو. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مسجد کے باہر کھڑا ہے اور وہ واقعی ضرورت مند ہے اور آپ کی طبیعت چاہ رہے ہیں آپ دو, لیکن جس نے مسجد میں مانگا اسے تو کسی قیمت پہ بھی نہ دو. نبی حدیث بتا رہا میں آپ کو کہ یہ کہا کہ بد دعا کیا کرو اس کے لیے کہ اس کا کام نہ ہو. ہمارے ہاں تو کیونکہ کمرشل بن گیا نا سارا کچھ, چندے اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس لیے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے, کیونکہ سارے خود ملوث ہیں اس میں, ورنہ حدیثیں سب کو پتہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نئی چیزیں بتا رہا آپ کو, آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لو, حدیث سب کو پتہ ہے. تو اضافہ کر کے مانگ رہے, اضافہ کر دے بھی رہے, اگر کچھ دے رہے تو جو اس کی خوشی ہے وہ دے گا آدمی, یا جسے انہوں نے دیا تو لیتے بھی نہیں کہہ رہے اور اضافہ کر دو اس میں. ان کا سوال آج اسی میں یہ بات جوڑ رہے ہیں کہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کر دو. نبی نے آخری خطبے میں یہ بات فرمائی ہے کہ تجھے زیبا نہیں دیتا کہ تو اپنے بھائی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف لے. اگر کسی نے چندے میں آپ کو 5 روپے دے دیے تو آپ کی مجال نہیں ہونی چاہیے آپ یوں بھائی 10 دے یا میں نہیں لیتا, جو انہوں نے اپنی خوشی سے دے دیا. جب نبی یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اب آپ آخری خطبے کا جملہ ہے یہ, تو اس لیے آپ کسی کے گھر جاؤ, بنا پوچھے اس کا فون بھی استعمال نہ کرو, بنا پوچھے اس کی کوئی چیز استعمال نہ کرو, کہ بنا پوچھے اپنے بھائی کی کوئی چیز استعمال نہ کرو. سوال یہ ہے, کار رکنے پر لوگ مانگنے والے آ جاتے ہیں, کار پوچھتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں, کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے, کار میں جاؤ تو کہیں مان لو گاڑی رکی تو بہت مانگنے والے رہتے ہیں, کار کے دروازے پیٹتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں, نہ دو تو ان کی کوئی بد دعا نہیں لگتی. یہ بھک منگے ہیں, انہیں تو نبی نے یہ فرمایا کہ یہ آخرت میں اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوں گے قیامت میں کہ ان کے چہروں پہ گوشت ہی نہیں ہوگے, سب کو پتہ لگ جائے گا کہ بھک منگے تھے. یہ تو کمرشل لوگ ہیں. آپ تو چہرے اور آنکھیں پڑھا کرو لوگ, جو سفید پوش لوگ ہیں نا آپ کے اپنے رشتہ داروں میں, انہیں بند لفافوں میں پہنچاؤ. یہ جو بھک منگے ہیں نا, اسلام انہیں دینے کی پروموٹ نہیں کرتا. میں منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو, نرم دلی ہوتی ہے, کئی بار ایسا معذور بھی دکھتا ہے اور طبیعت بھی چاہتی ہے دے بھی دیا کرتے ہیں, لیکن انہیں پروموٹ کرنا اور آپ اگر بانٹنا شروع کر دیا اور آپ کے دروازے میں نے آج ہی دیکھا کہ ایک چوکیدار بیچارہ گیٹ بند کر رہا اور 3 عورتیں برقعے والی اسے گیٹ بند نہیں کرنے دے, دھکے دے رہی تھی اسے گیٹ کھولنے کے لیے. میرے اپنے گھر کے پاس ہی ایک گھر میں نے بتاؤ یار, یہ ایک مرد ہے اور یہ اسے دھکے دے رہی, نامحرم عورتیں, وہ نامحرم مرد. یہ حالات ہو گئے بالکل.
تو اس لیے میرے خیال میں تو اس کام کو بند کر دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ تو کہ وہ مانگنے کا جو سلسلہ ہے اسے بند کرے۔ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ان سفید پوش لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں، جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی دیں، قرآن یہ کہتا ہے جو نہیں مانگنے والے انہیں بھی دو۔ تو خاص طور سے یہ مہینہ ایسا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہماری کیونکہ کبھی کسی سے کوئی بحث ہو گئی یا کوئی شادی میں نہیں بلایا کسی نے یا ہم نہیں گئے تو کوئی برائی دل برائی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، جبکہ سب سے زیادہ مستحق یہ ہیں۔ ہم دور دراز علاقوں میں اپنی زکوٰۃ پہنچاتے رہتے ہیں اور ہمارے سگے بہن بھائی تڑپتے رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں کہ ان تک مال نہیں پہنچتا۔ زکوٰۃ آج میں آپ کو بتا دوں یہ فربے کرنے کے لیے آئی، جس طرح ہم نے سلسلہ جوڑ رکھا نا زکوٰۃ کا، 100 200 500 1000 کسی کو دے دیے، وہ بھیک منگا ہی رہے گا۔ آپ فربے کر دو، کسی کو کام کرا دو، 10 20 50 ہزار روپے، کسی کو آٹو رکشہ دلوا دو، کسی کو پان کی دکان، کسی کو پرچون کی دکان، اگلے سال وہ انشاءاللہ زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ اگر زکوٰۃ کا صحیح حل نکل جائے نا، صحیح جس طرح سے زکوٰۃ دینے کا حق ہے، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے فربے کرنا، تو اگر یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے معاشرے میں جو خود زکوٰۃ دینے لگیں گے۔ اس لیے ڈھونڈ کے آپ لوگ، بلکہ میں نے تو آپ لوگوں کو سب کو آفر دی تھی کہ آپ لوگ پتہ کرو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اگر کوئی ایسا ہو محنتی آدمی ہو اور جاندار آدمی ہو، نہیں کامیاب ہو پا رہا تو اسے آپ ہمارے پاس لاؤ، ہم اسے کام کرا دیں گے انشاءاللہ، ہم اسے قرض حسنہ دے دیں گے، ہم اس سے واپس لے لیں گے پیسے دھیرے دھیرے کر کے، جتنی ہماری حیثیت ہوگی۔ آپ لوگوں کی حیثیت ہو مت لاؤ ہمارے تک بھی، آپ اپنے آپ خاموشی کے ساتھ، قرض حسنہ تو اللہ کو دے رہے ہیں نا آپ، قرآن میں اللہ نے کہا مجھے قرض حسنہ دو اور میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ آپ یقین کریں، آپ جو یہاں بینکوں میں پیسے ڈال رہے ہیں نا اس سے انٹرسٹ آتا ہے، آپ ایسے بینک میں پیسے ڈالو نا جو کبھی 700 گنا ہے اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کرتا ہے، دا بینک آف اللہ انلمیٹیڈ۔ میرا سوال ہے کہ حالت حیض میں گھر میں کیسے رہے کہ روزے دار لگے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، واقعی گھر گھر کی کہانی ہے بھی کہ بہنوں کو بیٹیوں کو جب حیض آتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں، بالکل اسی طرح رہیں جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خفیہ ایام کا معاملہ ہوتا ہے، بھائیوں کو اور باپ کو اندازہ نہ ہو، شہری میں بھی اٹھیں، نمازوں کے ٹائم پہ مصلے پہ بھی بیٹھیں وضو کر کے، اور نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، بہت خفیہ طریقے سے کھائے پئیں اگر کبھی کھانا پینا بھی ہو تو، لیکن روزے کی اسی حالت میں رہیں کیونکہ اس سے اللہ بہت راضی ہوگا۔ آپ ہو سکتا ہے روزے دار گن لے آپ کو اللہ، حالانکہ روزے آپ کو بعد میں لکھنے ہیں، لیکن میری بیٹی جس نے یہ سوال کیا وہ بھی جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے، وہ لڑکی جس نے یہ سوال کیا۔ اپنی تمام بیٹیوں کو بہنوں کو میں یہی بات کہوں گا کہ ایسی حالت بنا لیا کریں ان دنوں میں کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اسی میں سوال ہو رہا ہے کہ روزے کے بیچ میں حیض آ جائے، ان کا سوال یہ روزے کے بیچ میں اگر حیض آ جائے وہیں ختم ہو جائے گا روزہ، اس کی قضا بعد میں آپ کو کرنی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کسی کی ہیلپ کرنا ہے اعتکاف کرنے سے بہتر بتایا۔ بھائی یہ تو اعتکاف میں سے اٹھ کے تو نبی گئے ہیلپ کرنے، لیکن اعتکاف سے بہتر بتایا یہ نہیں بات ہے، لیکن اعتکاف ٹوٹتا نہیں اس بات سے۔ اگر اپنے کسی بھائی کی حاجت آپ پوری کر رہے ہیں، اٹھ کے کوئی ایسی مجبوری ہے آپ جا رہے ہیں، اس کا کوئی ایسا کام، ایسی سفارش، ایسا معاملہ کہ پولیس میں آپ کی جان پہچان ہے اور اس کا کام آپ کے جانے سے ہو جائے، کوتوال آپ کا دوست ہے، تو اپنے بھائی کی سفارش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے چپ چاپ اٹھ کے جاؤ، اس کا کام کرا کے واپس آ جاؤ، تو بالکل یہ چلے گا۔ لیکن یہ کہ آپ مطلب اعتکاف ہی چھوڑ دو اس چکر میں کہ میں کرتا ہی نہیں، لوگوں کے کام آؤں گا، تو نبی کی سنت ہے بڑی اعتکاف کرنا، آپ اعتکاف بھی کرو لوگوں کے کام بھی آؤ، نبی لوگوں کے کام بھی آتے تھے اور اعتکاف بھی کرتے تھے۔ تو کیا ہر مہینے 2 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہر مہینے 2 روزے رکھنے سے پورے سال کا ثواب ملتا ہے؟ 3 روزے رکھنے سے، آپ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں تو ایک نیکی دنیاوی 10 نیکیوں کے برابر اللہ کہتا ہے قرآن میں، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر گنے جائیں گے پورے سال کے، آپ کے پورے سال 11 مہینے میں جب آپ 3 روزے روز رکھیں گے تو وہ پورے سال کا ثواب۔ یہ روایتوں سے ثابت ہے، دو روزوں کا کہیں نہیں ذکر میں نے پڑھا، 3 روزے نبی رکھتے تھے۔ کیا سحری کے لیے سونا بھی ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سحری کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو رات بھر اپنی عورتوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ سحری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور کھایا کرو، بنا سوئے کھاؤ
ساری ساری رات جاگو، یہ ایسی راتیں ہیں کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں ملے نہ ملے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ جی ہم تو بنا سحری کا روزہ رکھ رہے ہیں. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے بنا سحری کا روزہ رکھنا. کمال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا. کہ نبی ہمیں کہے گیا سحری کھاؤ، تو کمال یہ نہیں ہے کہ بنا سحری کا روزہ رکھیں. کمال یہ ہے کہ سحری کا روزہ رکھیں، اللہ کے رسول کی شریعت پہ چلیں. یہ ہے اصل تو کمال. جی ان کا سوال یہ رمضان میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا حساب کتاب، سب کا حساب کتاب ہوگا بھائی. حرام کا عذاب اور حلال کا حساب سب کو دینا ہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی، اس میں بڑھوتری کر کے آپ کو مل جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ فلم میں چلے گئے اور آپ نے ٹکٹ خرید لیا 300 روپے کا اور آپ کا حساب نہ ہو. ہر حال میں حلال کا حساب اور حرام کا عذاب بھگتنا ہی بھگتنا ہے. اپنا کام جلدی کروانے کے لیے رشوت دینا. ان کا سوال یہ ہے جلدی کروانے کے لیے رشوت دینا اپنا کام. اگر آپ ڈیزرو کر رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے رشوتوں کے لیے لیٹ کر رہے ہیں اور آپ کا حق دوسروں کو دینے کا خطرہ ہے، تو بالکل جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو چلنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جاؤ گے. تو اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ دوسروں کا حق ماننے کے لیے رشوت دے رہے ہیں، اسے تو منع کیا قرآن نے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. لیکن اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا حق کسی دوسرے کو دے دے افسر، رشوت دے رہے تو یہ بالکل جائز ہے. ان کا سوال یہ ہے نماز میں آدمی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوں گے. نبی نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑو اور بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑو، کیونکہ شیطان ادھر سے گزر کرتا ہے، آتا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کرو اپنی. لوگ کھڑے رہیں کیا کر رہے لوگ، آپ سے سوال نہیں ہوگا، وہ انہی سے سوال ہوگا. ہم سے سب سے انڈیویجولی سوال ہوگا الگ الگ، کون کیا کر کے آیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں اسے دیکھو. آپ کسی بھی قیمت پہ، اب میں شاید مغرب میں یا عصر میں نماز میں پہنچا تو میں نے جا کے نیت باندھ لی، جماعت کھڑی ہو رہی تھی فوراً، تو میں نے دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اتنی جگہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کھڑا نہیں ہو پائے گا کوئی، تو میں نے فوراً نیت باندھے باندھے اسی جگہ کو پر کیا. اس لیے بتا رہا میں کہ کبھی ایسا موقع ملے آپ کو تو فوراً پر کر دیا کرو جگہ کو نیت باندھے باندھے. کوئی گناہ نہیں بلکہ آپ کو اجر ملے گا. تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. ان کا سوال یہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. رمضان شریف میں ضروری نہیں ہے. ویسے تو تہجد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ نبی جو ہے رات کے شروع کے حصے میں سو جاتے تھے اور آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے. ایک حدیث ہے جو وقت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ایک انسان ہے کاروباری ہے، وہ حلال کماتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنا گھر بار یا کوئی سواری رکھ سکتا ہے. ایک انسان ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اور پھر وہ اپنا کوئی بینک بیلنس بنائے، کوئی تو بہت گناہ کا کام ہے. اس طرح سے کوئی حدیث بیان کیا کہ اللہ کو لگا کہ بدترین لوگ ہیں وہ آسمان کی چھت کے نیچے جو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اپنا وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ بھی ہمارے معاشرے میں پھر بھی کام کر رکھا ہے مانگنے میں. اس طرح کی حدیثوں کو تو غائب کر دیا. ہاں نہیں غائب نہیں کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے حدیثوں کا کہ سخت حدیث ہے مانگنے کے بارے میں، اس کے بعد بھی لوگ مانگتے ہیں. بھائی یہ تو ہر گناہ میں لوگ ہیں. آپ صرف اسے مانگنے ہی کو آپ گناہ نہ سمجھو. مسلمان بہت سارے شراب پی رہے، بیاج بہت لے رہے، لے نہیں رہا تو دے رہے، 90% ملوث ہے. مسلمان زنا ہو، بد نظری ہو، بد اخلاقی ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، نمبر 2 مال بیچنا ہو، ایکسپائری دوائیں بیچنی ہو، کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہے؟ تو یہ تو بس اپنا آپا دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے ٹھیک ہوں. لوگوں سے نظر ہٹا لو. وہ میرے استاد تو یہ کہتے ہیں کہ اندھے ہو جاؤ، اندھے لوگوں کے اعمال سے اندھے ہو جاؤ، آنکھیں بند کر لو بالکل. اپنے اوپر نظر. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے اوپر غور و فکر کرو، اپنی تخلیق پہ کہ اللہ نے ہمیں کیوں بلایا، کیوں بھیجا، کیا کرے گا، واپس جائیں گے کیسے حساب لے گا. کیونکہ لازمی بات ہے بہت قریب ہے قیامت اور حساب کتاب بھی لازمی ہوگا. آخرت پہ تو جگہ جگہ یقین کا لفظ آیا قرآن میں نے آج بھی بتایا. ایمان تو لانا ہے ہی فرشتوں پہ، حساب کتاب پہ، اللہ پہ، نبیوں پہ، کتابوں پہ، مگر آخرت کے معاملے میں، حساب کتاب کے معاملے میں یقین کا لفظ دیا کہ پکا یقین ہونا چاہیے آپ کو. جیسے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ باہر جو ہے وہ اس دروازے سے ہم باہر نکلیں گے، یہ تو آپ کو پکا یقین ہے تو آپ اسی دروازے کی طرف بھاگو گے. تو اسی طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا. لوگ صبح کو دکان کھولتے وقت موبائل میں قرآن شریف چلا دیتے ہیں، اب
खुद साफ सफाई भी कर रहे हैं, ग्राहक से बात भी कर रहे हैं, चीज़ क्या सही है? इनका सवाल यह है कि लोग दुकान खोलते वक्त साफ़ सफाई भी करते रहते हैं, कुरान चला देते हैं उसमें, क्या ये बात सही है? ग्राहक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई, बेहुरमती है। असल में तो सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। वो तकद्दुस ही ख़त्म हो गया। रात दिन हम काबे की जो फ़ोटो देखते हैं, नबी के रोज़े की फ़ोटो देखते हैं, या कुरान इस तरह से हमारे कानों में पड़ रहा है, लोगों ने ट्यून लगा रखी, इससे सारा तकद्दुस ख़त्म हो गया। वहाँ का जो हमारा ज़ौक़ और शौक़ था ना जाने का, भाई मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, 61 साल, आप तो बच्चे हो, उस हिसाब से जो उस टाइम ज़ौक़ शौक़ था ना लोगों, वो सब ख़त्म हो गया। जो वहाँ का तकद्दुस था, वहाँ का जहन में जो एक खुशबू थी, वहाँ जाने के जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, वो इस सोशल मीडिया ने तबाह कर दिए बिल्कुल। इसलिए बच्चों को कुरान ये कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो, ताकि तुम पे रहमत हो। आपने दुकान खोल रहा है, झाड़ू दे रहा है, ग्राहक से बात कर रहा है, कुरान चल रहा, ये तो बेहुरमती में गिना जाएगा, फ़ौरन बंद कर दें ये काम। ये तो कुछ लोगों को बताया जाता है घर में सूर्य बकरा पड़े, तो वो घर में अगर मोबाइल चला के बैठे रहें। इनका सवाल ये है कि सूर्य बकरा पढ़ने को कहते हैं। अब आप ये बताओ कि पढ़ने को क्या कहा जाता है? सुनने को। नबी ने तो पढ़ने को कहा ना, तो बस तो पढ़ना ही है, तिलावत। सुनने को कहते तो सुन लेते हैं। अगर सूर्य बकरा पढ़नी हो तो वो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। इनका सवाल ये, सूर्य बकरा घर में पढ़नी हो तो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। 4-5 लोग मिल के पढ़ लें, एक साथ बैठ जाएँ, 4-5 लोग, हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ लें, बड़ी बरक़ात हैं। जादू जिन से आदमी बचा रहता है, कोई मतलब बदरू हो या कोई ऐसी आसमानी कोई बला हो, वो आपसे टल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका सवाल ये है, कव्वाली सुनना क्या ठीक है? देखो जी, कुछ लोग जो दरवेश टाइप लोग होते हैं ना, वो इसे सही बताते हैं, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूज़िक को मना फरमाया। मेरे नज़दीक तो नहीं सुननी चाहिए। वैसे तो अच्छी जो कव्वाली हैं, वो इसका समा का जो मामला है ना, ये कुछ लोग जायज़ बताते हैं, मगर इस तरह के फतवे बहुत कम हैं, ज़्यादा फतवे नाजायज़ के हैं। तो इसलिए बचना चाहिए। आप कुरान सुनो ना, नाते सुनो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर उनसे दिल भर गया फिर देखेंगे। इनसे ही नहीं दिल भरता, सच्ची बात है। ऐसी ऐसी हसीन नाते हैं, ऐसी ऐसी प्यारी नाते हैं। और आप तिलावत, कारी अब्दुल बासित हैं एक मिस्र के, उनकी आप तिलावत सुन के देखना, डाउनलोड कर लेना, उससे नेट से डाउनलोड हो जाती है, कारी अब्दुल बासित। इतनी हसीन आवाज़ और इतनी हसीन क़िरात है कि आपकी तबीयत ही नहीं चाहेगी बंद करने को। हैं? इनका सवाल ये है, वज़न कैसे बढ़ाएं? बस सर पे वज़न रख लो 15 किलो, और फिर तोल लो। खैर, वज़न बढ़ाने का जो है मामला, 2 केले दूध में काट दें, 1 गिलास दूध में ढक के रख दें, और 1 या 1.5 घंटे के बाद उसे चम्मच से खा लें केलों को और दूध पी लें। एक और तरीका नबी ने एक सहाबिया को बताया था कि ककड़ी चल रही है आजकल, 1 ककड़ी और 10 खजूर। अगर 18 साल से बड़ा बच्चा है, 15 साल से बड़ा, तो 10 खजूर और 1 ककड़ी रोज़ खा ले, 1 महीने में 2-2.5 किलो वज़न बढ़ेगा इंशाअल्लाह। ककड़ियाँ चली जाएंगी, जल्दी चली जाती हैं, क्योंकि ख़रीदते नहीं लोग, तो भर ले फ्रिज में 30, 40, 50 ककड़ी एक साथ लेके, ख़राब नहीं होती फिर वो, जब तक चले। जो ख़राब हो जाए फिर बाद में फेंक दें। एक और तीसरी चीज़ है, 21 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो दो और सुबह को वो खा लो। ये 3 काम आप कर लो। और लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सूरह 3 की आयत है, 4 नंबर आयत, इसका विर्द कर लें कम से कम 21 बार, और 21 बार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, तो इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 महीने में 2-3 किलो वज़न बढ़ जाएगा। तो मार्केट में गए और वहाँ सामान खरीदने के लिए मतलब मार्केट गए, तो अभी मस्जिद में जमात में भी 1 या 2 घंटे बाकी हैं, तो अपनी नमाज़ पढ़ के फिर ख़रीदारी कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल यह है कि मार्केट में ख़रीदारी करने गए, मस्जिद में अभी टाइम है नमाज में, जमात में, तो क्या अपनी नमाज़ पढ़ के ख़रीदारी करें, अपने काम वाम में लगें, या जमात का इंतज़ार करें? देखो, आज मैं आपको वजाहत कर दूँ, आपके ऊपर जमात फ़र्ज़ है अपने घर के पास की मस्जिद में। अगर आप मार्केट में हैं और आपके काम का हरज भी हो रहा है, तो और वहाँ आधा 1 घंटा है अभी नमाज में, तो आप अपनी नमाज़ पढ़ो और अपने काम में लग जाओ, वरना आप बेचैन रहोगे, ना आपका नमाज में दिल लगेगा, ना आपका काम में दिल लगेगा। अगर आप घर में सुकून की हालत में, तो फिर आप जमात से नमाज़ पढ़ें अपने घर की मस्जिद के पास। कहीं दूर दराज आप मार्केट में हैं, मॉल में हैं, कहीं गए हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं,
آپ صرف سہارنپور میں نہ دیکھو نا کہ یہاں چپے چپے پہ اللہ نے ہمیں مسجدیں دے رکھی ہیں ایسے علاقے میں ہمیں. آپ غازی آباد، نوئیڈا، دلی، مطلب ناگپور، پونا، مدراس، ایسی جگہوں کی بات کرو نا. سوال تو جنرل ہوتا ہے نا سب کے لیے. تو اسے مد نظر رکھ کے میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ اچھے حالات میں گھر میں ہیں تو آپ بالکل جماعت کو آپ دانتوں سے پکڑ لیں، 26 گنا زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر آپ ایسی ہنگامی حالات میں ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ہیں تو آپ اپنی نماز پڑھیں اور اپنے کام میں لگ جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے ان کا سوال ہے جماعت کے پیچھے بچے کھیلتے رہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو ہے نہیں بھائی. نبی نے تو منع فرمایا کہ بچوں کو اور دیوانوں کو مسجدوں سے دور رکھو. اب جو بہت چھوٹے بچے ہیں جنہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ مسجد ہے تو وہ پیچھے کھیل رہے ہیں، جماعت میں ڈسٹربینس ہو رہا، تو ٹھیک تو ہے نہیں یہ بات. لیکن مسجدوں میں لوگ بچوں کو لانا بہت ضروری ہے. انہیں پیار سے سمجھا کے اپنے برابر میں بٹھائیں. جو بچے کھیل رہے ہیں انہیں بھی پیار سے سمجھائیں، انہیں مار پیٹ یا دھکا مکی نہ ان کے ساتھ کریں، کیونکہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے ہی بہت کھیلا مسجدوں میں تو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہونے کے بعد. تو اس لیے سختی بالکل نہ کریں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو انہیں لانا بند کر دیں مسجدوں میں. وہ کون ہے بھائی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے ہائٹ بڑھانے کا کیا علاج ہے؟ مطلب ہائٹ کتنی، جیسا امیتابھ بچن؟ اچھا، ہائٹ بڑھانے کا علاج یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کو 10 چمچ کالے تل اور کم سے کم 10-15 چمچ اس میں ازگن پاؤڈر پسا ہوا ملا کے اچھے سے رکھ لیں. کالے تل پیس کے ملانے ہیں. اور 1 چمچ آپ کو روز کھانا ہے دودھ سے صبح شام. اور منقع کھائیں 3 دانے کم سے کم دن میں 3 بار. اور دعا وہی ہیں دونوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 21 بار نشان لگا لیں اپنی دیوار پہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہاں یہ میں بھول گیا اس میں بھائی، اچھا ہوا 70 بادام آپ کو پیسنے ہیں. اس میں 70 بادام پیسے ہوئے، 10 چمچ کالے تل پیسے ہوئے اور 15 چمچ ازگن پاؤڈر. اشوگندھا پاؤڈر بھی کہتے ہیں اسے. دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا، نہیں تو عید کے بعد ہمارے یہاں مل جائے گا فری میں. تو یہ تینوں چیزیں ملا کے آپ کانچ کے برتن میں رکھیں کیونکہ خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اور اسپون سے آپ نے کھایا اور اوپر سے چمچ وہ دودھ پی لیا تو انشاءاللہ آپ کی ہائٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی پہلے دن سے ہی اللہ نے چاہا. اچھا، ایک سوال ہے کہ کبیرہ گناہ سنتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کبیرہ گناہ سنتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو آپ چلتے پھرتے اس طرح سے کر جاتے ہو کہ جنہیں آپ تصور ہی کرتے کہ یہ گناہ ہے. کہ آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، مان لو کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی مذاق اڑا دی، اپنے ماں باپ کی چلتے پھرتے کوئی بات ایسی ٹال دی کہ جو نہیں ٹالنی چاہیے تھی، اپنی بہنوں کو جھڑک دیا، اپنے پڑوسیوں کو کچھ کہہ دیا. یہ جو لوگوں کے دل دکھانے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ ہیں ان کی ہمیں ویلیو نہیں پتہ. اور یہ بڑے مل کے نا یہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو صغیرہ گناہ ہمارے یوں ہی معاف ہو جائیں گے. اللہ کمپنسیشن دے دے گا لوگوں کو جن کا ہم نے. اب آپ نے مان لو کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اس کی گاہکی خراب ہو رہی، تو یہ چھوٹا گناہ ہے آپ کا. کسی کا آپ نے راستہ روک لیا، کسی کو ایسا کٹ مار دیا کہ وہ جو ہے وہ ڈر گیا، کسی کے پیچھے سے ایسا ہارن بجا دیا کہ وہ کانپ گیا. تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے اذیت بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے لیے اذیت نہیں بننا بلکہ رحمت بننا. مومن تو مطلب مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ لوگوں کے لیے رحمت نہ بنے، فائدہ مند نہ بنے. نیوٹرل بھی نہیں چلے گا. ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے خیر الامت بنا کے بھیجا. آپ کے اندر سے اگر خیر نہیں نکل رہی، آپ اپنے آپ کو کہتے رہو مسلمان، آپ مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ہو سکو. مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کے اندر سے خیر نکلنی ہی نکلنی ہے ہر حال میں. نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتا وہ کسی کو، وہ تو مومن ہی نہیں جو نقصان پہنچائے جان بوجھ کے. لیکن اگر خیر نہیں نکل رہی تب بھی آپ مومن نہیں ہیں. آپ کے اندر سے شعائیں خیر کی نکلنی چاہیے. آپ رحمت للعالمین کی امت ہیں، آپ کو رحمت بننا ہی پڑے گا ہر حال میں جب اللہ کے ہاں آپ کی آسانی ہوں گی. عربی میں کوئی کپڑا پہن، عربی میں لکھا ہوا کوئی کپڑا بنانا. ان کا سوال یہ ہے کہ عربی میں لکھا ہوا کوئی کپڑا بنانا
کیا ٹھیک ہے؟ اگر قرآن کی کوئی آیت ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ باتھ روم میں بھی جانا ہوتا ہے آپ کا۔ عربی کی بھی دو چیزیں ہیں نا، ایک تو عربی زبان ہے جو ایک ملک کی زبان ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس وہ تو اپنے پروڈکٹ پہ لکھتے ہیں۔ مان لو انہوں نے قمیض بنائی اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ فلاں درزی کی ہے، عربی میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کا کوئی لفظ نہ ہو اس پہ تو وہ اس کی بے حرمتی ہوگی اگر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے اگر اوم کو ہینڈی کرافٹ میں بنا کے بیچیں تو کوئی دقت ہے؟ اصل میں یہ ایک نشان ہے دوسری قوم کا، اور میرے نزدیک تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے۔ آپ کوئی بت بنا کے بیچو گے یا کوئی آپ ایسی تصویر جو ان کی پوجا کرنے کی ہے، پھر تو میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، حرام کمائی ہوگی۔ لیکن اوم کیونکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اوم تو ایک اچارن ہے، جیسے میڈیٹیشن کرتے ہیں نا، اس میں اسے یوز کیا جاتا ہے جپنے میں، جیسے ہم قرآن کی آیتیں جپتے ہیں اس طرح یہ اسے جپتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے تصویر نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی۔ ہاں اوم کے ساتھ اگر آپ نے کوئی تصویر بنا دی پھر آپ گئے، ہاں مندر وغیرہ بنا دیا نا، میں وہ بتا رہا جو پوجا کی ایک چیزیں ہیں، کیونکہ پھر وہ وہاں مندر جس گھر میں رکھا جائے پھر اس میں مورتی رکھ کے پھر اس کی، کیونکہ سب سے بڑی جو ضد ہے نا توحید کی وہ شرک ہے۔ ان کا سوال یہ ہے میری والدہ کو نیند نہیں آتی، اس کے لیے کیا کریں؟ 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی بستر پہ لیٹ کے پڑھنی شروع کریں، ایک بھی پوری نہیں ہوگی، نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر انہیں شوگر نہیں ہے تو ایک آملے کا مربع رات میں کھایا کریں، اور کیلکیریا فوس کر کے ایک ٹیبلٹ آتی ہے ہومیوپیتھک کی، کیلکیریا فوس، وہ آپ لا دینا، انہیں 5 گولی رات کو کھا لیا کریں سوتے ہوئے، ہومیوپیتھک کے اسٹور سے مل جائے گی۔ کیا انسٹالمنٹ پہ ہم فون لیتے ہیں اور گاڑی نکلواتے ہیں جس کی ایم آئی دینی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے انسٹالمنٹ پہ گاڑی یا فون لینا کیا جائز ہے؟ اگر آپ بینک سے وہ لے رہے ہیں اس کی ایم آئی جمع کرا رہے ہیں تو وہ میں بیاج کی جمع کرا رہے ہیں آپ، اور جو فارم آپ نے انہیں سائن کر کے دیا ہے ایم آئی جمع کرنے کا کہ اگر ہم نے ٹائم پہ نہ دیا تو ہم اس کا بیاج بھی بھریں گے، اس لیے وہ حرام اور ناجائز ہے بالکل۔ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ سادہ فون لے لو اور پرانی گاڑی لے لو، گاڑی لے سکتے موٹر سائیکل لے لو، موٹر سائیکل اگر مہنگی ہے تو سائیکل لے لو، یہ زندگی کاٹ دو اللہ کے واسطے، ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آخرت میں آپ کو جنتیں مل جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔